الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشغلنی بالاہتمام عن تعاہد فروضک واستعمال سنتک۔ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 7 کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک اہم نقطہ آج جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان پہ کٹھن حالات آ جاتے ہیں، مصیبت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، مشکلات کا اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو انسان کے زندگی کے ٹائم ٹیبل میں چینجنگ آ جاتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو ٹائم ٹیبل میں چینجنگ کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ کچھ ایسے مسائل آ گئے، مثلا خدا نخواستہ اگر سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، زلزلے کے بعد جب انسان متاثر ہوتا ہے تو اس کی جو نظام زندگی میں چینجنگ آ جاتی ہے۔ مثلا فرض کریں وہ باقاعدگی سے اگر ورزش کیا کرتا تھا تو اب اس کا نظام درہم برہم ہو گیا، اب تو وہ دوسرے کاموں میں پڑ گیا۔ اگر وہ باقاعدگی سے یعنی قرآن کریم کا ایک جز روزانہ پڑھا کرتا تھا تو اب چونکہ اس چیز میں جب مشغول ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے ٹائم ٹیبل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پوری دعا میں ایک چیز کا تقاضا کیا ہے۔ پہلے گفتگو کیا خدا بندی کریں کہ حمد و ثنا اس مشکل کو ٹالنے میں، پھر درود و صلوات کے بعد وہ یہاں پہ چند چیزوں کا جو تقاضا کیا ہے کہ میں جب دعا کروں تو میری نگاہ میں پروردگار کیا ہونا چاہیے؟ حسن نظر ہونا چاہیے، خدا کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ میں اس جو ہے مصیبت کے ٹال جانے کی مٹھاس کو حس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو تقاضے ہیں یہ اس طرف سے ہیں۔ اگلی گفتگو میں ہے کہ خوب ایسا کون سی چیز ہے کہ یہ مصیبت آنے کے بعد میرے اندر کہاں چینجنگ نہ ہونی چاہیے، مصیبت آنے کے بعد میرے ٹائم ٹیبل میں کہاں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے پہلے آپ کے پاس ایک خاص ٹائم ٹیبل تھا، اس ٹائم ٹیبل جو ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد۔ یہ آج کی گفتگو ہے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ایسا نہ ہو کہ اس مصیبت میں مبتلا ہو جانے کے بعد میں تیری جانب سے واجبات کو ادا کرنے میں سستی کر دوں، مجھ سے چھوٹ جائیں۔ آپ کا ٹائم ٹیبل کیا تھا کہ واجبات ادا کرتے تھے، لیکن مصیبت کے بعد کیا ہے؟ آپ کے واجبات کو ادا کرنے میں سستی ہو جائے، حتیٰ کہ واجبات سے بالاتر مستحبات کو تار کرنے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں؟ پروردگارہ اس مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد ایسا نہ ہو کہ مجھ سے مستحبات چھوٹ جائیں۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی آج کی زبان میں ریڈ لائن ہے کہ پروردگارہ میں مصیبت میں یہ نہیں کہتا کہ میرے اوپر مصیبت نہ آئے، لیکن یہ میری عرض یہ ہے کہ اس مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مجھ سے واجبات چھوٹنے نہ پائیں، مجھ سے مستحبات چھوٹنے نہ پائیں۔ اگر آپ فرض کریں پہلے نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، اب مصیبت میں آنے کے بعد بھی آپ کی نماز تہجد میں قضا نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے آپ جناب باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اب آپ کی کوئی جناب مصیبت مبتلا ہونے کے بعد اب آپ نے مسجد جانا چھوڑ دیا، حتیٰ اس دن جس دن آپ مبتلا ہوئے تو چھوڑ دیا۔ مولا کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں؟ ولا تشغلنی، پروردگارہ مجھے مشغول نہ کرنا بالاہتمام۔ اہتمام کیا ہوتا ہے؟ غم۔ یہاں پہ مراد اہتمام سے مراد کیا؟ غم، یعنی غم کی وجہ سے میں مشغول نہ ہو جائے۔ کس سے؟ عن اعراض کرنا، یعنی کیا مطلب ہے؟ پروردگار تیری جانب سے جو فرائض ہیں، بندگی کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ مجھ سے چھوٹ جائیں۔ اس غم کی وجہ سے میں مشغول کس چیز میں ہو جاؤں کہ مجھ سے جناب یہ چیزیں چھوٹ جائیں، حتیٰ کہ واستعمال سنت، تیری جانب سے جو سنت تھی، مستحبات تھے، تیرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقہ جو تھا وہ مجھ سے چھوٹ جائے۔ یہ مولا کی تقاضا ہے ولا کے ذریعے سے۔ پہلی جگہ سب مثبت گفتگو ہو رہی ہے، جہاں پہ کہہ رہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے مولا۔ لیکن حدیثوں میں جو ہمیں ملتا ہے بڑی پیاری چند حدیثیں ہیں۔
مرحوم جو ہے شہید اول جو ہے، صحیح ہے، شہید اول کی ایک کتاب ہے الذکرہ، ذکر الشریعہ فی احکام شریعہ، بڑی اہم اور بڑی اچھی لطیف کتاب ہے، بعض جگہ چند جلدوں میں ہے، بعض جگہ ایک ہی جلد میں چھاپ ہے۔ وہاں پہ شہید اول ایک گفتگو کرتے ہیں فقہ میں کہ کن وجوہات کی بنا پر آپ نوافل کو چھوڑ سکتے ہیں، کن وجوہات کی بنا پر آپ مستحبات کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک چیز جناب جو شہید نے بتائی ہے کہ اگر کوئی انسان کے پاس عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، تو آپ جناب نوافل کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس مجبوری میں سے ایک چیز کون سی ہے؟ غم و اندوہ۔ اگر انسان کے پاس اتنا غم میں مبتلا ہو چکا ہے کہ مصیبت آ چکی ہے، کٹھن حالات آ چکے ہیں، ایسی صورت میں شہید فرماتے ہیں شہید اول کہ آپ جناب علی مستحبات کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جہاں پہ شہید نے دو روایتوں کا سہارا لیا ہے، دیکھیں، ایک حدیث امام کاظم علیہ السلام سے ہے اور ایک جو ہے نا امام رضا علیہ السلام سے ہے۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اہتم ترک النافلہ، جب انسان پہ کوئی غم آ جاتا ہے تو وہ نافلہ کو چھوڑ سکتا ہے، مستحبات کو چھوڑ سکتا ہے۔ یہ حدیث اصول کافی میں ہے، الکافی میں ہے، اصول کافی نہیں کہتے، الکافی جو ہے جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 454 میں ہے۔ دار الکتب الاسلامیہ جو ہے کتاب الصلاۃ، اس کا جو باب ہے تقدیم النوافل و تاخیرہا، اس میں حدیث نمبر 15، غور کیجیے گا، امام کاظم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ نافلہ کو مستحب کو چھوڑ سکتے ہیں، اور یہی انداز گفتگو ہے کن کا؟ مولا امام رضا علیہ السلام کا۔ وہاں پہ بھی ہے کہ اگر آپ پہ جناب غم مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ جناب مستحبات کو چھوڑ سکتے ہیں، اگرچہ وہاں پہ تعبیر کیا ہے کہ تارک الخمسین، یہ جو واجب اور مستحب نمازوں کی جو گفتگو اس لحاظ سے ہے۔ وہاں پہ شیخ طوسی فرماتے ہیں یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے 50 رکعت کو تارکات، 50 رکعت میں تو واجبات بھی آتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پورے کے پورے 50 کو چھوڑنا، یہ مقصود جناب یہ نہیں ہے کہ پورا آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کہیں کہ پورے واجبات کو چھوڑ سکتے ہیں تو یہ تو خلاف قرآن ہے، قرآن میں تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ آپ نماز کو ترک کریں، جو بھی مشکل ہو آپ کے لیے ہو۔ اب یہاں پہ گفتگو کیا ہے غم اور ہم میں، گفتگو کیا ہے کہ غم کیسے کہتے ہیں۔ غم کا جو تعلق ہوتا ہے گزشتہ چیزوں کے بارے میں، اور ہم کا کیا تعلق ہے؟ ہے میم، ہے دو چشمی جو ہے، اس کا تعلق کس کے؟ آئندہ کے ساتھ۔ آئندہ کوئی آپ کے کوئی کٹھن حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہا جاتا ہے۔ غم جو آپ سے بیت ہو جائے، مثلا خدا نخواستہ آپ سیلاب میں مبتلا ہو چکے ہیں تو اس وجہ یہ گفتگو کے میں غم ہوگا۔ بعد نے کہا نہیں ایک ہی چیز ہے، جیسے ہماری گفتگو میں تھا بلا تشغلنی بالاہتمام، یعنی ایک اہتمام اور غم ایک ہی معنی میں۔ اب یہاں پہ ایک شہید نے یہ گفتگو کی ہے، درست ہے کہ آپ جناب مستحبات کو کچھ روایات کی روشنی میں آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ایک اور حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو کسی صورت میں مستحبات کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ بھی اصول کافی اسی باب میں ہے، یہ جو ہم نے بیان کی ہے صفحہ نمبر 454 میں جو ایڈریس دیا۔ دیکھیں یہاں پہ ایک حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ وہ مولا سے پوچھتا ہے کہ اب ایک آدمی نوافل کے بارے میں، کہ نماز کے نوافل کے بارے میں زیادہ ہے تو کیا کریں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے چاہیے۔ اب اس کو یہ نہیں پتہ جناب علی کہ مجھے مشغولیت ہے، کام ہے، دکاندار ہے بیچارہ، اب اگر جناب ظہر کے بھی 8 رکعت پڑھے گا، عصر کی 8 رکعت پڑھے گا، تو اس طریقے سے تو اس کا جو ہے دکان کا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ گفتگو دیکھیں، امام فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو چاہیے کہ اگر اس ٹائم نہیں پڑھ سکتا تو بعد میں اس کی قضا کرے۔ آپ نے نماز تہجد نہیں پڑھ سکے، قضا کریں۔ دیکھیے قضا کرنے میں ایک چیز تو ذہن میں آتی ہے ہمارے ذہن میں کہ آپ الگ سے پھر مصلی بچھائیں، اور یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ یہاں سے جاتے ہیں بازار خریدنے کے لیے، پانی لینے جیسے جاتے ہیں، تو آپ جناب نیت کریں آج چونکہ ہم نے نماز تہجد نہیں پڑھی ہے، نوافل نہیں پڑھے، نیت کریں اللہ اکبر، چلتے ہوئے ساری نمازیں آپ کی ہو جائیں گی۔ آپ یہاں سے حرم جاتے ہوئے آپ کی پوری نماز تہجد کی قضا ادا ہو جائے گی۔ 11 رکعت کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اشارے سے پڑھیں گے، صحیح ہے۔
رکوع میں تھوڑا سا جھکیں گے، تھوڑا سا اشارہ، آنکھوں سے اشارہ کرنا ہے، سجدے میں تھوڑا سا اشارہ، یہ پوری آپ کی قنوت کے لیے ہاتھ بلند کرنا ضروری نہیں ہے. دوسرے کام میں قنوت ہے، مستحب ہے نا. اب ایسے ہی پڑھتا اللہم صلی علی محمد، یعنی کہ بغیر اس کے اللہ اکبر کیے، بغیر اس کے کہ آپ جھکیں، بغیر اس کے کہ فقط اشارے کے ذریعے سے آپ کی پوری نماز، ہر روز کے نوافل کبھی بھی آپ کے طاقت نہیں ہوں گے. مسجد میں گئے، مسجد میں کیا سسٹم ہے، وہ پہلے زور پڑھتے ہیں، اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتی کہ انسان اثر پڑھ سکے، تو آپ ان کے ساتھ پڑھ لیں. اس کے بعد قضا کی نیت سے کہ آج کے ظہر کے 8 رکعات یہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اب یہ گفتگو اس میں ہے کہ ان قضا کرنی چاہیے، اس لیے کہا گیا کہ اگر نماز تہجد نہیں بھی پڑھ سکتے تو اس کی قضا کریں. محور گفتگو کون سے ہے؟ مستحبات کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ اگر اس آدمی کی مصروفیت زیادہ ہے تو یہ نہیں ادا کر سکتے. یہاں پہ امام یہ ایک لطف، ایک بڑا پیاری تعبیر امام فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں اگر اس آدمی کا شغل یہ تھا کہ روزی حلال کی تلاش میں گیا تھا یا کسی مومن کی مدد کے لیے گیا تھا اور وہ قضا نہیں کر سکا، پہلے قانون کیا ہے کہ آپ نے نوافل پڑھنے ہیں. دوسری صورت کون سی ہے کہ اگر نوافل آپ سے چھوٹ جاتے ہیں تو آپ اس کی قضا کریں. راوی نے پوچھا مولا اس کی تو بڑی مصروفیات ہیں، وہ نہیں ادا کر سکتا. اب امام نے فرمایا کہ اس کی مصروفیات کی 2 قسم کی امام نے صورتیں بتائی ہیں. اگر اس کی مصروفیت ایک اس لحاظ سے روزی حلال کی تلاش میں، اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ملتا، یا کسی مومن کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، اس سے نوافل چھوٹ گئے، قضا بھی نہیں کر سکا. امام فرماتے ہیں اس پہ کوئی جناب علی یعنی کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ کوئی ڈیبٹ بھی نہیں ہے، اس نے کوئی برا کام بھی نہیں کیا، خوب اس کی مجبوری تھی. لیکن اگر اس کے جو اس لیے چھوٹا ہے کہ فقط دنیا کے چکر میں ہے اور کماؤ، بھائی روزی حلال تو مل چکی ہے، اتنا مصروف ہے جناب علی، اگر دنیا کی خاطر ہے اور اس نے قضا بھی نہیں کی ہے، اب فرماتے ہیں یہ جب قیامت کے دن محشور ہوگا پروردگار کی خدمت میں، اس حالت میں معشور ہوگا کہ گویا کہ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں توہین کی ہے. توہین رسالت اس کے جو ہے نا فائل میں لکھا جائے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے یہ شخص معشور ہوگا. کون سا شخص؟ جس نے نوافل کو اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا، مشغولیت تھی، مصروفیت تھی، لیکن مصروفیت کا مرکز و محور کیا؟ دنیا ہے. اگر دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے نوافل چھوڑ دیتا ہے اور قضا بھی نہیں کرتا تو اس کا حشر و نشر کیسے ہوگا؟ یوں سمجھے کہ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے. لیکن اگر کسی مومن بھائی کی مدد کرتے ہوئے اس کی حاجت روائی کے لیے یا روزی حلال کی تلاش میں جاتا ہے اور نوافل کا ٹائم اس کے نہیں ملتا تو قضا کا بھی ٹائم نہیں ملتا، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اب یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اصل معیار کے آپ کو نوافل کسی سر میں تارک کو نہیں کرنی چاہیے. پہلی حدیثوں میں کیا تھا جناب علی کہ آپ کو تارک کر سکتے ہیں کب جب آپ پہ کٹھن حالات ہوتے ہیں. تو یہ کیا مطلب ہے؟ یہ تو 2 گفتگو کہ معصوم 2 گفتگو کرتے ہیں. کہا گیا کہ غم ہو تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. دوسرے میں کہا، اس دوسری حدیث میں جو کہا اس میں خود پوائنٹ آ گیا ہے، بھئی آپ مجھے بتائیں کیوں چھوڑ دیا ہے غم، کہ غم کی صورت میں آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب یہ کیا وجہ ہے، کیوں کہا گیا بعض حدیثوں میں کہ غم کی خاطر آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، وہاں پہ نہیں چھوڑ سکتے. ایک حدیث جس کو وہ ہے جناب میری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ بھی اسی کتاب میں کافی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 454 میں ہے. اور یہی جو تعبیر ہے اگر نہج بلاغہ ہمارے پاس ہو، دیکھیں نہج بلاغہ میں یہ تعبیر ملتی ہے. نہج بلاغہ جو ہے حکمت نمبر 304 ہے، آپ اس میں اس ترتیب سے مل جائے تو صحیح ہے. اس میں کیا ہے کہ معیار کیا ہے کہ آپ کو خدا بند کریم کی بارگاہ میں جب عبادت کرنا ہے تو آپ کی توجہ ہونی چاہیے. چونکہ انسان جب غم میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی پوری تمام تر توجہ کس پر ہوتی ہے؟ اسی پہ ہوتے ہے. خدا نخواستہ اگر سیلاب آ چکا ہے تو اسی ٹینشن میں، اسی پریشانی میں ہے. اب یہاں پہ جو تعبیر تھی اس میں نہج بلاغہ کی، چونکہ یہ جو ہے اس میں ابھی شاید ہم سے نہ مل جائے، چونکہ اس حکمت نمبر 304 ہے، یا مرحوم دشتی کے حساب سے حکمت نمبر 304 ہونی چاہیے. اور یہاں پر جو ہے یہ حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے اور مولا علی علیہ السلام سے بھی ہے.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا، جہاں پہ جو ہے اس جو میرے پاس جو نہج بلاغہ ہے یہ شرح ہے مرحوم آغا سید عباس علی موسوی، اس حساب سے حکمت نمبر 312 ہے، اور اصول کافی کی جو حدیث ہے الکافی کی جو دل نمبر 354 میں حدیث تھی اس میں، اور یہ دونوں مطلب دیکھیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان للقلوب اقبالا و ادبارا، بعض اوقات کہتے ہیں کہ بعض چیزوں کو انجام دینے میں انسان کا دل کرتا ہے، بڑا رغبت ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، انسان کا دل کرتا ہے کہ پروردگار سے خلوت کرے، یعنی ایک موڈ ہوتا ہے، بعض اوقات اصلا توجہ نہیں ہوتی ہے، تھکا ہوا ہے، ادھر سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اصلا حال نہیں ہے، کوئی طبیعت صحیح نہیں ہے، کہتے ہیں دل کا ایک یہ دیکھنا چاہیے کہاں پہ آپ کا دل کا ماحول کیسا ہے اور کہاں پہ آپ کے دل اصل موڈ ہی نہیں ہے، رغبت نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا أَقْبَلَتْ، جب دل کا موڈ ہو، جب آپ فریش ہوں، یہ آپ کے اصل ذہنی آمادگی ہے، کہتے ہیں پھر آپ نوافل پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ کا اصل موڈ ہی نہیں ہے، تھکے ہوئے ہیں، اصل توجہ نہیں ہے، اس صورت میں کیا ہے، کہتے ہیں فقط آپ کس پہ اتفاق کریں، فعلیکم بالفریضہ، فقط واجب ادا کریں، واجب کو کسی صورت میں آپ وہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، درست ہے۔ اب یہاں پہ نقطہ کیا ملا، یہ جو حدیثوں میں کہا گیا تھا کہ یہ جو غم کی وجہ سے آپ کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے چھوٹ ہے، کیوں ہے، اس کا نقطہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کا اصل وہاں پہ موڈ ہو نہیں باندھا، اصل آپ کی توجہ نہیں ہے، چونکہ عبادت میں کیا ہے حضور قلب ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، چونکہ توجہ نہیں ہے اس لیے کیا ٹھیک ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیشہ چھوڑ سکتے ہیں، غم میں ایک پوائنٹ تھا، غم میں خاص وجہ تھی۔ یہی حدیث جو ہے جو مولا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ سے ہے، وہ بھی مولا علی کا جو فرمان بھی ہے وہ بھی پیغمبر کا فرمان ہے، یعنی حضرت پیغمبر ہی سے نقل کرتے ہیں، درست ہے۔ وہاں پہ یہ بھی تابع ان للقلوب اقبالا و ادبارا فاذا اقبلت فاحملوا علی النوافل، اگر دل آمادہ ہے، آپ کی ذہنی آمادگی ہے، تو کہتے ہیں اس کو نوافل پہ بھی تیار کر لو، ٹھیک ہے ابھی نوافل بھی پڑھ لو۔ کہتے ہیں واذا ادبرت، جب اس کا اصلا موڈ نہیں ہے، اس منہ پھیرا ہوا، اصلا دل کا موڈ ہی نہیں ہے، ذہنی آمادگی نہیں ہے، تھکا ہوئے ہیں، فاقتصروا بها علی الفرائض، پھر آپ اس پر پریشر نہ ڈالیں کہ آپ جناب نوافل بھی پڑھیں، نہیں، بحالی والے نوافل نہیں چاہیے، فقط کہتے ہیں واجبات پہ اتفاق کر لو، یہ کافی ہے، درست ہے۔ بس اصل بنا کیا ہے، طے یہ ہے کہ آپ نے کس صورت میں نوافل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ معیار کیا ہوا، اگر آپ کا موڈ نہیں ہے، ذہنی آمادگی نہیں ہے، تھکاوٹ اس انداز میں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں عرض ادب کرنے میں آپ کی توجہ نہیں رہے گی، پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نوافل کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کہ آپ کی توجہ ہو سکتی ہے در عین حال غام کی صورت میں بھی تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں کیا کیا کہ پروردگارا اس مصیبت کے بعد ایسا نہ ہو کہ مجھ سے نوافل چھوٹ جائیں، مجھ سے واجبات چھوٹ جائیں، یعنی مصیبت کے وقت بھی یہ چیزیں مجھ سے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اس کی زندہ اور تابندہ مثال ہمیں کربلا میں ملتی ہے۔ کربلا میں اہم ترین پوائنٹ اس دعا کو جو مستجاب کا جو ٹائم ہے، یہ کربلا میں مستجاب ہوا یہی دعا، یہ جو امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے، یہ بعد میں ہے، یہ مستجاب، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ عملی تصویر تھی، اسی عملی تصویر کو امام زین العابدین اپنے الفاظ کی صورت میں بتا رہے ہیں، یہ متوجہ رہی ہے۔ کربلا میں ایک واقعہ ہوا ہے، اسی کو امام زین العابدین علیہ السلام دعا کے انداز میں بیان کریں۔ اگر کربلا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصیبت کے ٹائم بھی واجبات کے علاوہ مستحبات بھی نہیں چھوٹ پا رہے، اس کا مطلب یہ پروردگار کی عنایت تھی۔ اسی عنایت کے تسلسل جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام دعا کے ذریعے سے ہم تک میسج دے رہے ہیں کہ آپ دعا کیا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ مصیبت کے ٹائم بھی ہم واجبات کے علاوہ مستحبات کو بھی نہ چھوڑنے پائیں۔ کربلا میں واقعہ ملتا ہے۔ عاشور کے بعد جو ہے شام غریباں، کٹھن ترین جو رات ہے وہ 11ویں کی رات ہے، 11 محرم کی رات کربلا میں سبھی شخصیات شہید ہو گئی ہیں، پیارے مارے گئے۔ اس پیارے مارے جانے کے بعد اب مجھے بتاؤ کتنا کٹھن مرحلہ تھا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لیے۔ وہیں پہ ملتا ہے کہ اس رات بھی بی بی کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی ہے،
نماز تہجد کا مستحب ہے. محور کے امام زین العابدین نے بعد میں دعا کی ہے. حضرت زینب نے وہاں پہ عمل کر کے دکھایا. تبھی تو امام زین العابدین علیہ السلام نے بی بی کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ انت بحمد اللہ عالمتن غیر متعلمہ. اے پھوپھی جان آپ عالمہ ہیں. عالمہ کسے کہتے ہیں؟ امام جب کسی کو کہتے ہیں عالمہ ہیں، یہ کسی اور بادی کی گفتگو ہو رہی ہے. بی بی کا عالمہ کہاں پہ پتہ چلتا ہے؟ اس کٹھن مرحلے میں جہاں مصیبت کے ٹائم پہ بھی پروردگار سے ارتباط اس کا کٹا وہ نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں. یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا بعد میں خدا کی بارگاہ میں مانگی ہے. اس پہ سب سے پہلے عمل کس نے کیا؟ اس عاشور کے بعد 11ویں کی رات کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ہم سے ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ خدا سے کیا مانگا جائے. بھی مصیبت کے ٹلنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ غم کی وجہ سے مجھ سے خدا سے ارتباط ٹوٹ جائے. یہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ غم بھی آ جائے. پروردگار اگر اس غم کی وجہ سے میرے واجبات چھوٹ جاتے ہیں، پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں ایسا غم میں اصلا مبتلا ہی نہ ہوں. اس لیے کہ یہ غم جو ہے رکاوٹ بن رہا ہے میرے لیے کہ میں تیرے سے دور ہو رہا ہوں. اور جہاں غم کی وجہ سے انسان خدا سے دور ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ غم اس کے لیے بینوان عذاب ہے، نہیں کہ بینوان امتحان ہے. امتحان نہیں اس کے لیے عذاب ہے. اس لیے کہ غم آنے کے بعد اگر انسان کا ارتباط خدا سے جڑتا جائے، بڑھتا جائے، تو یوں سمجھے کہ یہ امتحان جو ہو رہا ہے یہ پروردگار کے یہاں رفعت کی گفتگو ہو رہی ہے. لیکن اگر اس غم کے بعد انسان کا ارتباط خدا سے کم ہوتا جائے، چھوٹتا جائے، تو سمجھ لیں کہ یہ جو ہے انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ، گناہوں کا ری ایکشن ہے. تو یہاں پہ یہ نقطہ بھی واضح ہو گیا کہ پروردگارہ اس غم کی وجہ سے مجھ سے واجبات اور مستحبات نہ چھوٹنے پہ. ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ مصیبت آ گئی ہے، کورونا آ گئی ہے، اور چیزیں محدودیت ہو گئی ہے. ہر چیز کی محدودیت ہو جائے لیکن پروردگار سے ارتباط محدودیت تو نہیں آنی چاہیے. آپ کا ٹائم ٹیبل تھا، باقاعدگی سے پڑھتے تھے، ماشاءاللہ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے، آج بھی موڈ ہی نہیں ہے پڑھنے کا. کہتے ہیں یہ ہے. ایسی بیماری نہ آئے جس کی وجہ سے ہم واجبات ہم سے چھوٹ جائیں، مستحبات چھوٹ جائیں. یہ ایک تعلیم ہے، ادب ہے کہ کس سے کہ پروردگار سے ہمارے ارتباط کبھی بھی نہ ٹوٹنے پائے. کربلا میں زندہ تعمیدہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں اور معصومین کی شخصیات بھی ہیں. 23 ماہ مبارک رمضان امام زین العابدین امام صادق علیہ السلام کو نہایت حدت سے اور شدت سے بخار تھا، جسم میں لرزہ تھا. اب 23 کی رات ہے، جیسے ہم جیسے لوگوں کے لیے واقع ہوتا ہے ابھی اب تو اصلا پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، بخار ہے، اب تو میں بستر پہ رہوں گا. جناب امام کو جیسے بخار کے بعد امام نے اپنے خادم سے کہا کہ مجھے لے جاؤ مسجد میں. کس حالت میں ہے؟ بخار کی حالت میں. بخار کے باوجود بھی 23 کی رات کو امام صادق علیہ السلام نے عبادت اور بندگی میں گزاری پوری رات ہو بخار کی حالت میں. یہ شخصیت آئیڈل، یہ دعا ہے، یہ دعا قبول ہوئی ہے. یہ دعا جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرمانے، غور کیجیے گا. خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، پہلے پروردگار کی اس عنایت کو اپنے اندر محسوس کر چکے ہیں. کون سی عنایت؟ کہ مصیبت کے ٹائم بھی خدا بند کریم ان کو تنہا نہیں چھوڑتا. مصیبت آ چکی ہے لیکن ان ہستیوں کا اپنے سے ملاقات کو یہ کٹم نہیں کرتا خدا. مصیبت اپنی جگہ پر لیکن ملاقات ہو اپنی جگہ پر. یہ پاکیزہ ہستیوں میں چیز میں تھی. یہی پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ جو خدا کی عنایت ہے، یہی امام زین العابدین ہمیں ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ بھی خدا سے یہی عرض کریں گے، پروردگارہ ٹھیک ہے مصیبت آئے گی، فلاں حالات کٹھن آئیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان مصیبتوں کے بعد میرے اور تیرے درمیان جو ارتباط میں کمی آ جائے، اس ارتباط میں محدودیت تو نہیں آنی چاہیے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین.